السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی۔ اس غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، نجات پانے کے لیے لاکھوں جانوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مختصر سے مجاہدین جن کے نام منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مجاہدین ہیں کہ جن کے نام سے، جن کے حوصلوں سے، جن کے جذبات سے انگریز حکومت لرزہ پر اندام ہو جایا کرتی تھی، انگریزوں کے قدموں تلے سے زمینیں نکل جایا کرتی تھی، ان کے پیر زمین پر ڈگمگانے لگا کرتے تھے۔ ایسے مجاہدین کے نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے مجاہدوں کو، اپنے شہیدوں کو، اپنے غازیوں کو یاد رکھتی ہے، اس قوم کا حال سنورتا ہے، روشن رہتا ہے، اس کا مستقبل سرخ روح ہوتا ہے۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو، اپنی تاریخ کو، اپنے غازیوں کو بھول جاتی ہے، اس قوم کا حال برا ہوتا ہے اور اس کا مستقبل اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ آج ایسی ہی ایک گمنام مجاہد جس پر انگریز گورنمنٹ نے 50,000 چاندی کے سکوں کا انعام رکھا تھا، ہم اس مجاہد کی مختصر سی رویداد سنانے والے ہیں۔ اس کا نام کیا تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو چلو چلتے ہیں اور اس ویڈیو میں اس مجاہد کے پورے حالات جانتے ہیں۔ اس مرد مجاہد کا نام مولانا احمد اللہ شاہ صاحب فیض آبادی ہے۔ یہ مرد مجاہد، اس کے سر پر 50,000 چاندی کے سکوں کا انعام رکھا گیا تھا انگریز گورنمنٹ کی جانب سے۔ ایک غدار، وہ غداری کس نے کی تھی، وہ کہاں کا راجہ تھا، اس کی ریاست کہاں تھی، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ ویڈیو میں بنے رہے۔ مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدراس کے رہنے والے تھے اور ابتدا سے انقلابی کیفیت ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے، لیکن جو قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر انقلابی کیفیت بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے اور وہ بصیرت ان کے انقلابی کیفیت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کے دل میں ملک کی آزادی اور ظالم انگریزوں کو ملک سے بھگانے کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ خاندانی اعتبار سے بڑے ہی مالدار تھے، صاحب ثروت اور دولت والے تھے، لیکن مشائخ سے استفادے کا شوق تھا۔ حیدرآباد، جے پور، گوالیار، ٹونک ہوتے ہوئے آپ دہلی پہنچے۔ یہ 1846 کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں پنجاب اور جو سرحدی علاقہ تھا، تو وہاں پر انگریزوں کے مخالف، یعنی جو انگریزوں کی خلاف میں تھے، جو انگریزوں کے اگینسٹ تھے، ان کے اور انگریزوں کے فیور، انگریزوں کے حامی، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی شروع تھی۔ مولانا احمد اللہ شاہ صاحب دہلی کے سرکردہ علماء کے مشورے سے آگرہ تشریف لے آئے، اور دیکھیے، میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ علماء نے ملک عزیز کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ آج دین کے جتنے بھی شعبے زندے ہیں، ان تمام شعبوں کو زندہ رکھنے کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہے، اس کی بھی مثال پوری ہندوستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی آئندہ کہیں ملنے کے اس کے امکانات ہیں، کیونکہ علماء ہر دور میں قربانی دیتے ہوئے آئے ہیں۔ تو مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آگرہ پہنچے، تو آگرہ کی دینی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز میں وہاں کی جامع مسجد میں، اتنا بڑا شہر، تو وہاں کی جامع مسجد میں 20-25 لوگ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ جیسے ہی آگرہ تشریف لائے، تو وہاں کے حالات بدل گئے۔ آپ کے وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں 10 ہزار سے زائد لوگ آنے لگے۔ مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہی آگرہ جس کی جامع مسجد کو جمعہ کے روز بمشکل 20-25 نمازی نصیب ہوتے تھے، اب اس کی ایک ایک مسجد میں سینکڑوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ جو مسجدیں طویل زمانے سے ویران تھی، غیر آباد تھی، اب ان کی آبادی پر لوگ حیرت کرتے تھے۔ آپ کی وقت و عزت کا عالم یہ تھا
کہ جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کے ساتھ آپ کے مریدین کا بڑا ہجوم رہتا تھا۔ وہ آپ کے مریدین آپ کے آگے ڈنکا بجایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈنکے والا پیر یا ڈنکے شاہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ آپ مشہور ہو گئے تھے۔ آپ کی اس مقبولیت سے انگریز حکمراں پریشان ہو گئے، ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے آپ کے ساتھیوں پر مقدمات چلانے اور سزائیں دینا شروع کر دی۔ آپ نے اس صورتحال کا احساس کر کے آگرہ سے منتقل ہونا مناسب سمجھا اور کانپور ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ کی سیاسی حالات، انگریزوں کی مکاری یہاں پر عروج اور شباب پر تھی، تو آپ نے وہاں سے بھی ہجرت کی، اور وہاں سے ہجرت کر کے آپ فیض آباد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ فیض آباد میں انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مریدین نے انگریز فوج کا مقابلہ کیا، لیکن انگریز فوج جو ہے اتفاقی طور پر داخل ہوئی، یعنی نہ مولانا کو معلوم تھا اور نہ ہی مولانا کے مریدین اور شاگردوں کو معلوم تھا۔ اس لیے اس انگریزوں کے ساتھ میں جو مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ناکامی ہوئی اور حضرت مولانا کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مئی 1857 کا یہ زمانہ تھا، اور اس زمانے میں عام بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کا فائدہ اٹھا کر آپ کے شاگرد، آپ کے جانشین حضرت مولانا سکندر شاہ صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کے ساتھ جیل خانے پر حملہ کر دیا اور جیل خانے سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھڑا لیا۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رہائی کے بعد اپنے حامیوں کو لے کر لکھنؤ روانہ ہو گئے، لیکن لکھنؤ کے وہی حالات تھے، آپسی اختلافات، اہل تشیع یعنی شیعوں کے ساتھ اختلافات اور دیگر بہت ساری رکاوٹیں کہ یہاں پر محاذ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کر شاہجہاں پور پہنچے اور شاہجہاں پور کے بعد قصبہ محمدی میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک عارضی حکومت قائم کی، جس کے اراکین اس طریقے سے تھے: جنرل بخت خواہ، مولانا سرفراز علی صاحب، مولانا لیاقت علی الہ آبادی، مولانا فیض اللہ صاحب بدایو۔ یہ افراد آپ کی وزارت میں تھے۔ قصبہ محمدی میں ابھی حکومت کے آثار صحیح طریقے سے نمودار بھی نہیں ہوئے تھے کہ انگریز جنرل سر کالن کیبل نے قصبہ محمدی پر زبردست حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے متحدہ شیرازہ بکھر گیا، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو معاونین تھے وہ کسی طرح جان بچا کر نیپال کی طرف چلے گئے، اور حضرت احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پوائے کا رخ کیا۔ راجہ پوائے اولاً آپ سے گفتگو پر آمادہ ہو گیا، یعنی جو اس ریاست کا جو راجہ تھا، پوائے کر کے ریاست کا نام تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، آپ گوگل کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو راجہ پوائے پہلے تو آپ سے گفتگو پر آمادہ ہو گیا، لیکن جب آپ اس سے گفتگو کے لیے اس کے قلعے کے پاس پہنچے تو اوپر سے گولیاں چلا کر اس نے آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ مفتی انتظام اللہ صاحب کا بیان ہے کہ راجہ بلدیو سنگھ نے سر مبارک جسد اطہر سے اتارا، یعنی حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو راجہ بلدیو سنگھ نے جسم سے الگ کیا اور کلیکٹر بہادر شاہجہاں پور کے سامنے پیش کر دیا، جو عرصے تک کوتوالی پر لٹکا رہا۔ یعنی آپ کے سر کو اس کلیکٹر نے، جو شاہجہاں پور کا کلیکٹر تھا، تو کوتوالی کے باہر ایک طویل دنوں تک، یعنی لمبے وقت تک کے لٹکا کر رکھا اور آپ کی لاش کو آگ میں جلا دیا۔ اس پر یعنی اس کام کرنے پر راجہ بلدیو سنگھ کو 50,000 روپے کا نقد انعام ملا اور انگریزوں کی طرف سے یعنی کہ فاخرانہ کپڑے بھی اس کو عطا کیے گئے۔ اور یہ واقعہ 5 جون 1858 مطابق 13 ذی القعدہ 1275 ہجری کو پیش آیا۔ 5 جون 1858 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اس دور میں انگریز شمالی ہند میں سب سے بڑا اپنا دشمن کسے سمجھتے تھے تو وہ حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی جرأت و شجاعت کے انگریز اقرار کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی طاقتور اور بڑی ہی بہادری والا انسان ہے۔ اور انگریزوں کی کتابوں میں جو انگریز مورخ تھے
ہسٹورین جو تھے تو انہوں نے حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ایک انگریز مصنف شاہ صاحب کی جرأت اور بہادری کا اعتراف کرتا ہے، ایک جس کا نام جنرل ٹامسن ہے، اور بہادر انگریز تھا۔ 1857 کے جو بغاوت تھی، اس بغاوت کو اس نے بڑے قریب سے دیکھا تھا، تو اس نے مولانا احمد اللہ شاہ صاحب کے بارے میں کیا لکھا۔ بڑی لیاقت اور قابلیت رکھتا تھا، وہ ایسا شجاع تھا کہ خوف اس کے نزدیک نہیں آتا تھا، یہ عزم کا پکا اور ارادے کا مستقل تھا، باغیوں میں اس سے بہتر کوئی سپاہی نہیں تھا۔ دیکھیے کیا کہا ہے انگریز نے، باغیوں میں حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب سے بہتر کوئی سپاہی نہیں تھا۔ اور یہ فخر مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی کو حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ سر کالن کیمبل کو میدان جنگ میں ناکام رکھا۔ وہ بنسبت اور باغیوں کے یعنی دوسرے مجاہدوں کے خطاب شاہ کا زیادہ مستحق تھا۔ اگر محب وطن ہونے کے یہ معنی ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو غلطی برپا ہو گئی ہو، سازشیں کی جائے اور لڑائیاں لڑی جائے، تو مولوی یقیناً اپنے ملک کا محب صادق تھا۔ اس نے کبھی تلوار کو چھپایا نہیں اور سازشی قتل سے کبھی اپنی تلوار کو آلودہ نہیں کیا، یعنی کسی دشمن کا بھی خون سازش اور مکاری کے ساتھ نہیں بہایا، بلکہ کہہ کر بہایا کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اپنے ملک کی آزادی کے لیے، میرے ملک کے بسنے والے انسانوں کی ترقی کے لیے، ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ وہ بہادرانہ اور معجزانہ طور سے ان سے مارے کا آرا ہوا جنہوں نے اس کا ملک چھین لیا تھا۔ دنیا کی ساری قومیں اس کو تعظیم و ادب کے ساتھ جو شجاعت و صداقت کے لیے لازمی تھی اور جن کا مستحق تھا، اس کو یاد کرے۔ یہ کلمات انگریزی مورخ ہسٹورین ٹامسن کا ہے، جنرل ٹامسن کا، جو ایک بہادر انگریز تھا، اور ایک دوسرے انگریز فارسٹر کا بیان ہے جن کو فیض آبادی مولوی کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق یہ بتا دینا ضروری ہے کہ عالم باعمل ہونے کی وجہ سے وہ مولوی تھا، روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی، اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپاہی اور سپہ سالار تھا۔ اس کی طبیعت ظلم سے پاک تھی، ہر انگریز اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ مولانا احمد علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فیض آبادی تھے، جن کے سر پر 50,000 کا انعام انگریز گورنمنٹ نے رکھی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ آزادی کی تاریخ نواب سراج الدولہ پلاسی کی جنگ سے لے کر حیدر علی ٹیپو سلطان سے لے کر تو یہ سمجھیے کہ 1947 تک ہر محاذ پر مسلمانوں نے اور علماء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیو میں گاہے بگاہے آپ کو وہ بتاتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھے کہ ہر علاقے میں جو بھی علماء با اثر تھے، کیونکہ اس تحریک کے اصل روح روا علماء تھے، تو علماء جو اپنے اپنے علاقے میں با اثر تھے، ان میں سے اکثریت نے اپنے ملک کے انسانوں کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے مذہبی لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک مقامی طور پر تحریک میں شریک ہوتے رہے، لیکن اصل قیادت اور رہنمائی علماء کی اور مسلمانوں کی رہی۔ مگر انگریزوں کی بھرپور قوت، مدبرانہ سیاست اور مکاری اور عیاری نے، اور نوابوں اور راجاؤں کی مفاد پرستی نے اس تحریک کو بار بار توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن علماء نے اور دیگر دانشوروں نے اس تحریک کو ٹوٹنے سے ہر دور میں بچایا ہے، اور جب جب یہ تحریک ٹوٹی ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور 1857 کے بعد بڑے نازک حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی علماء نے آزادی کے جذبے کو کبھی اپنے دل سے دور نہیں کیا ہے، جبکہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اب آزادی کی لڑائی جو ہے تو فضول ہے، اب انگریزوں کی غلامی ہی کرنا بہتر ہے۔ بقول سید محمد میاں دیوبندی کے بڑے ہی حالات خراب ہو چکے تھے، لیکن علماء نے پھر بھی اپنے جذبات اور اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا۔ اس دور میں زبان سے اظہار آزادی جرم تھا، لیکن عملی طور پر علماء نے اور مسلمانوں نے ہمارے پیارے ملک بھارت کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے
ہر ممکن جد و جہد کی ہے، اور اسی کا نتیجہ آگے چل کر تحریک شیخ الہند کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، جنہوں نے ریشمی رومال، ترک موالات، پھر جامعہ ملیہ، بہت ساری چیزیں جو ہے تو وجود میں آئی ہے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مولانا احمد اللہ شاہ صاحب فیض آبادی کا نام آپ نے اگر اس سے پہلے کہیں سنا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے، اور اگر نہیں سنا تو بھی ہمیں بتائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو وہ جذبات، وہ حوصلے عطا کرے جو اللہ تعالی نے ہمارے اکابرین کو دیے تھے۔ آمین۔ فقط والسلام۔